दाइश का हम दहशतगर्द को पकड़ने में मदद देने पर अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजी को हलाक करने वाले दहशतगर्द को पकड़ लिया। अमरीका लाया जा रहा है। दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 साल पहले काबुल धमाके में 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने अमरीकी इंटेलिजेंस मालूमात पर अफगान शहरी और सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को बलूचिस्तान से मुल्हिका पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। फितना खवारिज का बन्नू कैंट पर हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश पर फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। झड़प में 4 खुदकुश बमबारों समेत 16 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक 5 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी 2 गाड़ियां दीवार से टकराईं। खुदकुश धमाकों से मस्जिद और सिविलियन रिहायशी इमारत शदीद मुतासिर हुई। 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी। और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त। 7th का फाइनल इतवार को दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का बन्नू कैंट पर फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहदा को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जवानों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को सलामी पेश करती है। मुल्क हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़िम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। हमने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम किरदार अदा किया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकतदारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़िम है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और अमरीकी कौमी सलामती मुशीर में राब्ता। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार ने कहा ट्रंप का अफगानिस्तान से छोड़ी गई अमरीकी फौजी साजो सामान की वापसी का ऐलान खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। IT, तवानाई, मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरब अमारात के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी UAE और एलेरिया ग्रुप के अरकान शामिल थे। इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड पाकिस्तान के माबैन मफाहमती यादाश्त का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और UAE के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। कहा पाकिस्तान खित्ते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की कजाफी स्टेडियम आमद। मोहसिन नकवी के साथ बैठकर चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल देखा। राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करार दे दिया। कहा इवेंट के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। हमें तो मोहब्बत है इसलिए आते हैं। टीम के पाकिस्तान न आने का फैसला भारतीय हुकूमत का है। पाक भारत सीरीज के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। सीरीज हुई तो एक दूसरे के मुल्क में खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं। PCB की खुसूसी दावत पर भारत, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सेमीफाइनल देखने लाहौर आए। क्रिकेट बोर्ड सरबराहान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन इंतजामात पर चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा किया। PTI की संजीदगी और मौजूदा क़यादत को इख्तियार मिलने तक इत्तेहाद मुमकिन नहीं। PTI के अंदर इत्तेहाद नहीं तो ओपोजिशन जमातों का इत्तेहाद कैसे हो सकता है। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की RY न्यूज से गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इत्तेहाद का इन्हिसार PTI के रवैये पर होगा। 26वीं तरमीम पर मौलाना की PTI से खुलकर बात हुई। अब पता नहीं किसके कहने पर कह रहे हैं कि तरमीम खत्म करो। खैबर पख्तूनख्वा का शुतरबे मुहार वजीर आला ऐसे ही बोलता रहता है। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं कि इत्तेहाद के लिए मौलाना फजल रहमान से बातचीत चल रही है। उम्मीद है चंद रोज में मामला तय पा जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने गैस लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत को आईनी जिम्मेदारी याद दिला दी।
مراد علی شاہ نے کہا رمضان میں لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں، جس صوبے میں گیس نکلتی ہے وہاں گیس لوڈ شیڈنگ ختم کریں، وفاق سندھ میں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سولر ہوم سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا سندھ حکومت سولر سے سستی بجلی بنانے کے پلانٹ لگا رہی ہے، شہریوں کو 300 یونٹ تک فری بجلی دی جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے پرانے وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کا انتہا، وفاقی وزراء کو ایک سے زائد وزارت کے قلمدان چھوڑنا ہوں گے۔ پیٹرولیم، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی کے وزراء کو تبدیل کرنے کے خواہاں۔ وزیر اعظم کی کابینہ ارکان کو قلمدان سونپنے سے قبل صلاح مشورے، وزراء سے الگ الگ ملاقاتیں، اہم وزارتوں میں وفاقی وزیر کے ساتھ وزیر مملکت بھی مقرر کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ احد چیمہ کی جگہ توقیر شاہ کو بیوروکریسی کی ذمہ داری ملے گی۔ نون لیگ کے پی کے رہنما اختیار ولی کی وزیر اعظم سے ملاقات، پرویز خٹک سے متعلق اپنے خدشات سامنے رکھ دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اختیار ولی کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کروا دی۔ محصولات میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں، آئی ایم ایف وفد نے آئندہ سہ ماہی میں محصولات میں کمی کو پورا کرانے کا منصوبہ مانگ لیا۔ ایف بی آر سے کمپلائنس رسک مینجمنٹ اور رسک امپروومنٹ پلان کے تحت اقدامات کا بھی مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف وفد کو بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز پر بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز سے ریکوری کے لیے اقدامات پر بھی وفد کو بریفنگ۔ وزارت توانائی اور پیٹرولیم سے مذاکرات میں پاور اور پیٹرولیم سیکٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات، ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ ٹیم کی ارمغان کے گھر آمد، مزید 18 لیپ ٹاپ اور الیکٹرانک آلات برآمد۔ ارمغان کی ملکیت بیش قیمت کار بھی تحویل میں لے لی گئی۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کار کی مالیت 2.5 کروڑ روپے ہے۔ گھر سے کمپیوٹر ٹاور اور دیگر ڈیوائسز بھی ملی ہیں۔ برآمد شدہ تمام سامان ایف آئی اے دفتر منتقل کر دیا گیا۔ منشیات کے کاروبار کی تحقیقات محکمہ ایکسائز سندھ کی کمیٹی کرے گی۔ ارمغان سمیت دیگر نوجوانوں کے کاروبار کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ کی ذیلی کمیٹی نے آئی جی سندھ کو جمعے کو طلب کر لیا۔ ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی اینٹی نارکوٹکس بھی طلب۔ آئی جی سندھ سے کیس میں پیش رفت پر سوالات ہوں گے۔ آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر ہے جس میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ آرمڈ فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں ہے، کسی عدالتی فیصلے میں ڈکلیریشن نہیں دیا گیا کہ ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس، جسٹس جمال خالد مندخیل نے کہا کہ سیکشن 2D میں ملٹری کورٹ نہیں لکھا گیا، اس میں لکھا ہے کہ جرم پر ٹرائل ہوگا، یہ نہیں لکھا کہ ٹرائل کا فارم کون سا ہوگا۔ شواہد ہو تو انسداد دہشت گردی عدالتیں بھی سزائیں دیتی ہیں۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں کے معاملے پر ترمیم کر کے ملٹری ٹرائل شامل کیا گیا۔ عابد زبیری کی دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم سے متعلق جائزہ اجلاس، شہباز شریف نے کہا فروری میں پولیو کیسز میں منفی رجحان انسداد پولیو مہم کی مؤثر ہونے کی سند ہے۔ ہم پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی فورسز کے تعاون کو بھی سراہا، ڈیٹا ڈیجیٹلائز کرنے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ ملک میں حالیہ بارشوں اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ملکہ کوہسار مری میں 1 فٹ تک برفباری سے پارہ -3 تک گر گیا۔ بلوچستان بھی غیر معمولی سردی کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہواؤں سے کراچی کا موسم بھی بدل گیا، شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری رہا۔ کراچی میں ڈکیتی ناکام بناتے ہوئے شہری قتل، قائد آباد میں 2 مسلح ڈاکو واردات کے لیے دکان میں گھسے، بابر نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، دوسرا فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوا۔ مشتعل شہریوں نے مبینہ ڈاکو کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ نامعلوم افراد زخمی ڈاکو کو جناح اسپتال سے ساتھ لے گئے، کچھ دیر بعد مردہ حالت میں واپس اسپتال لائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مصطفیٰ کمال پر طنز، کہتے ہیں کہ وہ تو ورلڈ بیسٹ میئر تھے، کراچی انہوں نے ہی بنایا۔ 1913 میں بھی مصطفیٰ کمال ہی میئر تھے،
اب تو وہ وفاقی وزیر ہیں، وزیر اعظم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وفاق نے کی الیکٹرک میں 3 نمائندے مقرر کر دیے، ایک کا تعلق بھی کراچی سے نہیں، تینوں تقرریاں کراچی سے کی جائیں۔ بلال بن ثاقب کرپٹو کرنسی پر وزارت خزانہ کے مشیر تعینات، اعلامیے کے مطابق بلال بن ثاقب کرپٹو کونسل میں وزارت خزانہ کی معاونت کریں گے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا یو ٹرن، امریکی صدر سے معاملات ٹھیک کرنے کی خواہش کا اظہار، کہا صدر ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، امریکہ کی جانب سے فوجی امداد کا شکریہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے یوکرین میں امن کے لیے سنجیدہ ہو تو مذاکرات کے لیے دوبارہ سوچا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، ڈیموکریٹک رکن الگرین کو ایوان سے نکال دیا گیا، کئی ڈیموکریٹک ارکان نے پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کہا گولڈن ڈوم بناؤں گا، مریخ پر امریکی جھنڈا لہراؤں گا، سائنس کی دنیا میں نئی فتوحات سمیٹیں گے۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی سے غزہ جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا، دوسرے مرحلے پر عمل کو حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دیا گیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا مطالبہ احمقانہ ہے، مغربی کنارے اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں، فائرنگ سے 4 فلسطینی زخمی، 16 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مصر کی عظیم درسگاہ جامعہ الازہر میں افطار کا اہتمام کیا گیا، السحر مسجد میں 5000 طلبہ نے روزہ کھولا، بڑی تعداد میں غیر ملکی طلبہ افطاری میں شریک ہوئے، روح پرور اجتماع کو ناقابل فراموش لمحہ قرار دیا گیا۔ کامران اکمل کی دورہ نیوزی لینڈ کے لیے منتخب ہونے والی ٹیم پر تنقید، کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا بہت آسان بنا دیا گیا، بند کمروں میں بیٹھ کر ٹیمیں بناتے ہیں، گراؤنڈ کوئی نہیں جاتا۔ باسط علی نے کہا کہ کوئی بھی بیٹر سینچری نہیں بنا سکا، لاہور میں سب سے زیادہ رنز بنے، پاکستانی کھلاڑیوں سے وہاں بھی رنز نہ بنتے۔ آسٹریلوی بیٹر سٹیو سمتھ نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سٹیو سمتھ نے بھارت کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد ریٹائرمنٹ لی، ٹیسٹ اور T20 میں آسٹریلیا کے لیے دستیاب ہوں گے۔ سمتھ نے 170 ون ڈے میچز میں 5800 رنز بنائے، 12 سینچریاں اور 35 نصف سینچریاں شامل۔ اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، مہمان بنیں گی شائستہ لودھی، باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے جاندار تجزیے تبصرے، عاگر مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ 5 کلومیٹر کی پیچ، لا تعداد کھلاڑی، وقت کی کوئی قید نہیں، قواعد و ضوابط بھی کچھ نہیں۔ انگلش کاؤنٹی ڈربی شائر میں ساکر کا سالانہ دلچسپ مقابلہ، 2 ٹیموں کے لا تعداد کھلاڑیوں کی جانب سے گول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور معروف اداکار قوی خان کو بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ قوی خان نے 200 سے زائد فلموں، لا تعداد ڈراموں میں کام کیا۔ ڈرامہ سیریل اندھیرا اجالا میں ڈی ایس پی کے کردار نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ فنی خدمات کے عوض انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، لائف ٹائم اچیومنٹ اور 3 بار نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔